السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج الحمدللہ سیکنڈ کلاس ہے لائف سیشن کی اور قرآن پاک کی الحمدللہ، تو ضرور جوائن کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، شیئر بھی کریں سب کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن پاک کی تعلیمات پہنچ سکیں۔ اچھا، میں اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے سورہ بقرہ کے فضائل سنیں گے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھروں میں خیر و برکت۔ اہل باطل جادوگر اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، تو 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ والدین اور حفاظ کے لیے تحفہ۔ امام بیہقی اور سعید بن منصور نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھے گا قرآن شریف کو کبھی نہ بھولے گا۔ وہ آیات یہ ہیں: 4 آیات اول کی آیت اور آیت الکرسی، اور 2 آیات اس کے بعد کی، اور 3 آخر سورت کی۔ والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اولاد حافظ قرآن بنے، اور جن کی اولاد حافظ قرآن ہے وہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں ان کی اولاد قرآن مجید بھول نہ جائے، کیونکہ اس دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں قرآن کریم کے حفاظ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دن بدن اس کو بھولنے کے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ روزانہ سوتے وقت ان 10 آیتوں کا پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ فوت شدہ لوگوں سے ہمدردی کیجیے۔ امام طبرانی اور امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی اول کی 5 آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی 2 آیتیں پڑھو۔ اب میں سورہ بقرہ کی تلاوت اسٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، آیات 286، رکوع 40۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ رکوع نمبر 1۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. رکوع نمبر 2. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. رکوع نمبر 3. یہاں پر الحمدللہ 3 رکوع کمپلیٹ ہو چکے ہیں سورہ بقرہ کے. اب ہم پہلے ان کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں. ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے. سورۃ البقرہ مدنی ہے. اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں. الف لام میم. یہ بلند رتبہ کتاب قرآن اس کے کلام الہی ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جنت اور دوزخ وغیرہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا گیا اور اس کلام الہی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر اتارا گیا، تو جیسے توریت اور انجیل وغیرہ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیابی پانے والے ہیں. بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے کے. اللہ ان کے کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور کچھ لوگ یعنی منافقین جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں. وہ اپنے خیال میں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور در حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں. ان منافقوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و جلن کی بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جب ان منافقوں سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سن لو یقیناً وہی فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کی سمجھ نہیں.
اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سن لو یقیناً وہی لوگ بے وقوف ہیں مگر وہ اس بات کو نہیں جانتے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں یعنی کافر سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا اور فی الحال انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یعنی ایمان چھوڑ کر کفر خرید لیا، تو ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کی آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ حق سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش جن میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس رہے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی وہ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی جب کچھ چمک اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، یعنی انہیں اندھا اور بہرا کر دیتا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم قرآن کی مثل کوئی صورت نہ لا سکو اور ہم یہ خبر دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس دن سے، اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا، اور وہ انہیں صورت میں ملتا جلتا ہی دیا گیا ہوگا لیکن ذائقے میں مختلف ہوگا، جسے کھانے سے وہ ایک نئی لذت پائیں گے، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ سمجھانے کے لیے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے نہیں رکتا، مچھر ہو یا اس سے کمتر کوئی حقیر چیز ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا۔ اللہ بہت سے اعتراض کرنے والے لوگوں کو اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہیں، جو اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہی نقصان میں ہیں۔ اے کافروں، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم جان بوجھ کر تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر 3 رکوع کا ترجمہ کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔
तारुफ। सूरह बकरा मदनी सूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मदीना तैयबा में सबसे पहले यही सूरत नाजिल हुई। आयत सिवाय आयत वत्तकू यौमन तुरजऊना के अलावा कि ये आयत हज विदा के मौके पर मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। खाजिन। इस सूरत में 286 आयतें, 40 रुकू, 6121 कलमात हैं, 25,500 हरूफ हैं। बकरा के मायनी गाय हैं। इस सूरत मुबारका की आयत नंबर 67 में एक गाय का जिक्र है जो कि एक मुत्तकी और स्वाले शख्स की थी। इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह बकरा रखा गया है। हाशिया 1। सूरतों के शुरू में जो हुरूफ मुक़त्तआत आते हैं, मसलन अलिफ लाम मीम, हामीम, यासीन वगैरह, ये अल्लाह के राज़ों में से होते हैं जिन्हें मुतशाबिहात भी कहते हैं, और इनकी मुराद अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हम इसके हक़ होने पर ईमान लाते हैं। हाशिया 2। मुत्तकी के मायनी है डरने वाले या बचने वाले, यानी अल्लाह से डरने वाले और बुरे अकायद और बुरे आमाल से बचने वाले। तकवा 2 तरह का है, जिस्मानी और कल्बी। जिस्मानी तकवा गुनाहों से बचने और नेकियां करने का नाम है। कल्बी तकवा अल्लाह के प्यारों की ताज़ीम का नाम है। रब फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सूरतुल हज आयत 32। तर्जुमा, और जो कोई अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेजगारी से है। नूरुल इरफान। बाज़ ने फरमाया, मुत्तकी वो है जो अपने आप को दूसरों से बेहतर ना समझे, और बाज़ ने फरमाया जो हराम चीज़ों को तर्क करे और फ़राइज़ को अदा करे। एक कौल है कि मुत्तकी वो है जो अपने आप को ऐसे मकामात से दूर रखे जिस मकाम पर इसके परवरदिगार ने इसे जाने से मना फरमाया है। हाशिया 1। यहाँ से 13 आयतें मुनाफिकों के बारे में नाजिल हुई हैं जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे और असल में वो काफिर थे। इसकी मज़ीद तफसील जान लेते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स अब्दुल्ला बिन अबी था जिसको वहाँ अच्छी निगाह से देखा जाता था और करीब था कि इसको वहाँ का सरदार बना दिया जाए। लेकिन जब आफ्ताब इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवागरी फरमाई और मदीना वालों के दिल में नूर ईमान से जगमगाए तो उसकी इज्जत और आबरू में फ़र्क आ गया। इसकी तरफ मदीना वालों का वो रुझान ना रहा जो पहले था, इसलिए उसके दिल में बुग़्ज़ और अनात की आग भड़क उठी। मगर ये बहुत चालाक था। इसने बहुत ख्याल किया कि अगर मैं ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों का मुखालिफ रहूं तो मेरी खैर नहीं, इसलिए बज़ाहिर तो ये मुसलमान हो गया मगर दिल से सख्त दुश्मन रहा। और इसने ये रविश इख्तियार की कि मुसलमानों के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करता और कहता कि वही नबी आखिरुज़्ज़मां हैं जिनकी खबर तौरात में दी गई, और जब कुफ़ार से मिलता तो मुसलमानों के खिलाफ बातें करता और दिल में खुश होता था कि हम दोनों जमातों के प्यारे हैं। इसके साथ बहुत से लोग मिल गए जिससे इसकी पूरी जमात बन गई जिनका नाम मुनाफिकीन है। ये लोग हमेशा से ही इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ तरीक़ों से साजिशें करते रहते हैं। इनका एक तरीका ये था कि मुसलमानों पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर से दूर करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अल-अयाज़ु बिल्लाह शिर्क का इल्ज़ाम लगा दिया। चुनांचे एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो इस पर मुनाफिकों ने कहा, लक़द क़ारबा हाज़र रुजुलु शिरकु व हुआ अन यन्हा अन नअबुदा गैरल्लाहि व युरीदु अन नत्तखिज़हु रब्बा, यानी ये मर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क के करीब हो गए और वो हमें गैरुल्लाह की इबादत से रोकते हैं और ख़ुद ये चाहते हैं कि हम इन्हें रब बना लें, माअज़ल्लाह। इस दौर के मुनाफिकीन गोया इस तरह लोगों को गुमराह करने लगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मकाम व मर्तबा रब से भी बढ़ाना चाहते हैं और अपना ज़िक्र पहले करते हैं और अल्लाह का ज़िक्र बाद में करते हैं। यानी फरमाया कि मेरी मोहब्बत और इत्तिबा करो ताकि अल्लाह के मुहिब व मुती बन जाओ।
یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی محبت اور اطاعت کرو تاکہ میرے محبوب بن جاؤ۔ 1400 سال سے لے کر اب تک مسلمانوں کے دلوں میں یہی وسوسہ عام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے مقام و مرتبے سے بڑھا دیا گیا ہے۔ العیاذ باللہ، یہ منافقین کا انتہائی خطرناک وار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک اور طریقہ یہ بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں۔ منافقوں نے اس بات کا مذاق اڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم پر طعن کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک ہونے والے واقعات میں سے جو چاہو پوچھ لو، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ تفسیر خازن، سورہ آل عمران، تحت الآیہ 179-586۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی تھی کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے، تو منافقین نے غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے اس غیبی خبر کا مذاق اڑایا تو ان کی مذمت میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد کفرتم بعد ایمانکم، ترجمہ تم مسلمان ہو کر کافر ہو چکے۔ تفسیر در المنصور، سورہ توبہ۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں منافقین کے حالات و نشانیاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے آگے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ خوب قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی نور قرآن سے محروم رہیں گے۔ صحیح البخاری۔ اور ان کی نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ رماہ بالشرکی، کہ یہ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائیں گے۔ مسند البزار۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور دنیاوی مفادات کی خاطر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے۔ حاشیہ 2، یعنی جیسے جیسے قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا گیا جن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہے، ویسے ویسے منافقین کے بغض و جلن کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ حاشیہ 3، قرآن کریم نے بد عقیدگی کو فساد کہا۔ کائنات میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی جائے۔ حاشیہ 1، معلوم ہوا کہ ایمان وہی قابل قبول ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 137 میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ترجمہ، پھر اگر وہ بھی تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لے آئے تب تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا گیا۔ اس کی مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں سے یہ بات روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اصل ایمان ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ آپ سے منسوب ہر چیز کی تعظیم بجا لاتے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لانے سے پہلے قریش مکہ کے سفیر کی حیثیت سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ سے ارشاد فرمایا، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں گیا اور میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار بھی دیکھے۔ اللہ کی قسم میں نے ہرگز کسی بادشاہ کو درباریوں کو اس کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام آگے بڑھ کر اپنی ہتھیلی پر لے لیتے ہیں اور پھر اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم فرماتے ہیں تو وہ حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس طرح آگے بڑھتے ہیں کہ گویا آپس میں لڑ پڑیں، اور جب وہ کلام الہی
اور جب وہ کلام کرتے ہیں سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے ان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ صحیح البخاری۔ اس طرح روایتوں میں آیا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا آپ اپنا پانی کا پیالہ آپ کی خدمت میں بھیج دیتا، آپ منہ مبارک اس پانی میں ڈبو دیتی۔ صحیح البخاری۔ مریض وہ پانی پی کر شفایاب ہو جاتا۔ عمدۃ القاری جلد 15۔ اس عنوان کو مزید جاننے کے لیے کتاب منہ مبارک کی عظمت کا مطالعہ فرمائیے۔ ان دونوں احادیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، اور اسی تعظیم و توقیر کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو وہ کشادگی عطا فرمائی کہ انہوں نے اسلام کے ذریعے اصول مسلمانوں کو سکھا دیے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کیف تفعلوا شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق نے اس بات سے عرض کی ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم اس کام میں بھلائی ہے، اور حضرت عمر فاروق قرآن کو جمع کرنے پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شرح اللہ صدری لذالک اللہ نے اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر قرآن جمع کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے بھی یہی عرض کی کہ آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اس کام میں بھلائی ہے۔ آخر کار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی اچھا کام کسی بھی زمانے میں ہو اسے ضرور کرنا چاہیے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو کوئی اسلام میں نیا اور اچھا طریقہ نکالے اور لوگ اس پر عمل کریں تو اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اجر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ اسلامی عقائد و نظریات کا نور صحابہ اور اہل بیت اطہار سے منتقل ہوتا ہوا صالحین تک پہنچا اور اس مبارک ہستی تک آیا جنہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے برِ صغیر میں احادیث طیبہ کا فیض عام کیا۔ وہ اپنی کتاب اخبار الاغیار صفحہ 320 میں تحریر کرتے ہیں کہ اے کریم پروردگار، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو میں تیری بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے پیش کر سکوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جب بھی میلاد کی محفل ہوتی ہے تو میں کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں، یعنی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا۔ لہٰذا صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین کے عقائد و نظریات سے یہ بات واضح ہے کہ بادب بانصیب اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر ادب اور تعظیم کی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ حاشیہ 2۔ منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور اپنے نفع کی امید سے بظاہر اسلام قبول کر لیا جو مثل آگ جلانے کے ہوا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر ظاہری اسلامی احکام جاری کر دیے گئے، یہ اس آگ کی روشنی ہوئی۔ منافقین مطمئن ہو گئے کہ جس طرح ہم نے اس زبانی کلمے اور ظاہری اسلام سے دنیا میں کام نکال لیا، آخرت میں بھی کام نکال لیں گے۔ یہ ان کا اس ظاہری روشنی پر اعتماد ہوا، وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک ان کی موت نے آ دبایا، یہ اس آگ کا گل ہونا ہوا۔ چنانچہ منافقین نے ظاہری اسلام لا کر دنیاوی فائدہ تو حاصل کر لیا لیکن آخرت کا کچھ نفع حاصل نہ کر سکے۔ معلوم ہوا کہ اصل فتح اور کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ حاشیہ 1۔ مثال کے ذریعے سمجھایا یہ گیا کہ جس طرح تیز بارش کے کئی فوائد اور نقصانات ہیں، لیکن عقل مند شخص اندھیرے، گرج اور بجلی کی وجہ سے کبھی بارش نہ ہونے کی دعا نہیں کرتے، اسی طرح اسلام رحمت الہی کی بارش ہے۔
لیکن اس پر عمل کرنے میں کبھی جان و مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ مزید یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی جب بھی اسلام کے مشکل احکام سنتے ہیں تو اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ حاشیہ 2، یعنی منافقوں کا حال یہ ہے کہ غلبہ اسلام دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں تاکہ مال غنیمت ملے، اور مشکلات میں حیران و پریشان کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے پلٹ جاتے ہیں۔ حاشیہ 1، اللہ تعالیٰ نے بتوں کی بے بسی کا ذکر فرمایا کہ ان کی کمزوری کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور وہ مکھی سے بھی کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ تو کفار نے کہا، بلند و بالا کلام میں مکھی مکڑی کی مثال کیوں بیان کی گئی؟ چنانچہ ان کا رد کیا گیا کہ مثال کے ذریعے بات کو واضح کرنا ہے۔ حاشیہ 1، یعنی وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس آیت میں بہت گنجائش ہے، اس میں دین و دنیا کے سارے تعلقات آ گئے، مثلا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام سے عشق و محبت کے تعلقات، اسی طرح آسمانی کتابوں سے اور والدین، بیوی بچوں، رشتہ داروں اور عام مسلمانوں سے تعلقات شامل ہیں۔ کامل وہ شخص ہے جو ان تمام حقوق کو پورا کر کے دنیا سے جائے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، سل من قطعک وعاطی من حرمک وعفو عن من ظلمک۔ ترجمہ، جو تجھ سے تعلق جوڑے تو تو اس سے توڑے تو تو اس سے جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج الحمدللہ 3 رکوع، ترجمہ، تلاوت اور تفسیر تینوں مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ مزید کل کی کلاس میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔